الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحبين وأصحاب المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نورانی، بہت ہی عالی یہ محفل ہے۔ میں اس نورانی جشن کے عنوان سے جتنے بھی احباب آپ جشن میں تشریف لائے ہیں اور بالخصوص وارثان جشن کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوئی لمبی گفتگو نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ آئے اس جشن میں حاضری لگائی، آپ نے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں جو عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے، نعت خوانی کی، قصیدہ خوانی کی، منقبت خوانی کی گئی، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں، اسی کا نام جشن ہے۔ بس اس لیے اپنی حاضری کو واجب سمجھتے ہوئے، اگرچہ طبیعت ناساز تھی لیکن حکم وکیل شاہ صاحب کا سخت تھا، اور اس ناساز طبیعت کے ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لمبی گفتگو بالکل نہیں ہے، انشاءاللہ چند لحظے آپ کی زحمت جو ہے آپ کو دینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ ویسے بھی اگر سریلا بندہ پہلے پڑھ کے جائے اور بعد لنگر بھی ہو تو پھر درمیان میں بے سرا بندہ اچھا ویسے بھی نہیں لگتا، تو انشاءاللہ آپ کے اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر بالکل بھی حائل نہیں ہونا۔ چونکہ میں میلاد پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو پہلا سوال آج ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے کہ میلاد منانے کی ضرورت کیا ہے، جب ہم یہ سوال کیا جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مناتے، ہمیں دکھا دو صحابہ کرام نے کبھی میلاد منایا ہے۔ یہ وہ بحث ہے جو آپ کے علاقے میں آپ سے بالکل تقاضا نہیں کروں گا آج نعرے لگائیں، بس اگر میں پیغام میں اس مختصر وقت میں آپ کی سباتوں کو ہدیہ کر لیا انشاءاللہ تو میرے لیے کافی ہوگا۔ یہ پہلا سوال ہے کہ کیوں میلاد منائیں؟ صحابہ کرام نے نہیں منایا تو پھر ہم کیوں منائیں؟ اے میرے ساتھ ہیں سارے؟ میرے ساتھ ہیں نا سارے؟ یہ سوال ہے نا، جینین سوال ہے۔ اسی سوال کے اوپر یہی اعتراض ہے سب سے بڑا کہ چونکہ یہ صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ میں یہی سے آج کے جشن کا آغاز کرتا ہوں۔ میں یہ اس سوال کے بدلے میں سوال کر رہا ہوں، جب رسول کا میلاد ہوا تھا وہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا تھا یا رسول کے گھر والوں کی موجودگی میں؟ میں نے جب کہہ دیا ہے، میں نے کہا نا میں بالکل لمبی گفتگو نہیں کرتا۔ ارے صحابی اسے کہتے ہیں جو اعلان رسالت کرنے کے بعد کردار رسالت کو دیکھ کے اللہ کی آیات کو سن کر مسلمان ہو، اسے ہمارے عقیدے میں صحابی کہا جاتا ہے۔ اور جو 40 سال کے بعد کلام رسول سن کے مسلمان ہو، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ 40 سال پہلے جب رسول آئے تھے تو خوشی منائی تھی یا نہیں منائی تھی، پھر کس سے پوچھیں؟ ان سے پوچھو جن کی گود میں رسول آیا تھا۔ ان سے پوچھو جن کی گود میں رسول آیا تھا۔ یہ صحابہ کرام پہ ڈالا کیوں جاتا ہے؟ صحابہ کرام پہ ہی بات کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اصل میں صحابہ کرام پہ بات ڈال کر کسی اور کے اوپر پردہ ڈالنا پڑتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے، یعنی ان پر پردہ ڈالا جاتا ہے جن کی گود میں رسول آیا ہے۔
نہیں خدا کرے میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچا پاؤں. ان کا پر پردہ ڈالا جاتا ہے جن کی گود میں رسول آیا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو مجھے انصاف سے اتنا بتا دو, 2 سال سارے مسلمانوں نے متفقن علیہ لکھا ہے, 2 سال جناب حلیمہ سعدیہ نے رسول خدا کو پالا ہے, 2 سال سارے مسلمانوں نے. میں اس روایت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. میں اس روایت پر ایمان نہیں رکھتا کہ جناب رسول اللہ کی ذات کو حلیمہ سعدیہ جیسی خاتون اگرچہ وہ پاک ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, وہ ان کو دودھ پلائے یا ان کو پالے, میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا. لیکن شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ 2 سال جناب حلیمہ سعدیہ نے پالا ہے. آپ نے اس 2 سال والی بی بی کے ہر سٹیج سے قصیدہ بھی سنا ہے, آپ نے نعت بھی سنا ہے, حلیمہ تیرے مقدرہ تو صدقے, حلیمہ تیرے مقدرہ تو صدقے. سنا ہے یا نہیں سنا؟ ارے 2 سال جس بی بی نے فقط تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں, جملے کو بدل کہہ رہا ہوں, راوی کی روایت کے مطابق 2 سال جس بی بی نے دودھ پلایا ہے اس کے تو اتنے قصیدے, اور 42 سال جس بی بی نے گود میں پالا ہے. شریعت ڈل گئی جس میں اسی قالب سے پوچھا کر, شریعت ڈل گئی جس میں اسی قالب سے پوچھا کر, عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا کر. اگر تو نے سننا ہے مصطفیٰ کا مرتضیٰ بچپن, اگر تو نے سننا ہے مصطفیٰ کا مرتضیٰ بچپن, تو حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر. ماشاءاللہ آپ بیدار ہو گئے. ویسے کرسی سے بندہ بیٹھ جاوے نا تو پھر وہ ویسے ہی چپ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ مجھے تو مل گئی ہے نا, باقی جائے باہر میں. کرسی کی تاثیر ہے, لیکن آپ نے الحمدللہ وہ احساس مجھے نہیں ہونے دیا. آپ نے بہترین انداز میں استقبال کیا ہے. میں صحابہ کرام پہ میں نے عرض یہ کی ہے کہ صحابہ کرام پہ کیوں ڈالا جاتا ہے, اس لیے کہ کسی اور پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں جس گود میں رسول آیا ہے اس گود کی کیا عظمت ہے. ہائے ہائے ہائے, جو خدا کرے. اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے, کسی کا بھی اختلاف نہیں, رسول پاک ہے. بے شک بے شک. اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے, رسول پاک ہے. کسی کا اختلاف ہے؟ سب کا اتفاق ہے رسول پاک ہے. اگر کوئی پاک چیز ہو اسے ناپاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے. آپ کے پاس دیکھیں نا, آپ عقل استعمال کریں. اگر آپ کے پاس, آپ کو میں دوں یہ قرآن پاک ہے, 1400 سال کے بعد اگر آج میں کسی بچے کو بھی کہوں یہ قرآن پاک ہے, جاؤ اسے رکھ کے آؤ, جگہ پاک بھی ہوگی, ٹھیک بھی ہوگی, لیکن قرآن کے شایان شان نہ ہو تو اللہ آج 1400 سال کے بعد ایک بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے اگرچہ جگہ پاک ہے, اچھی ہے, لیکن اس کتاب کے شایان شان نہیں ہے. وہ بچہ وہاں قرآن نہیں رکھتا, اس جگہ پر رکھتا ہے جو کم از کم اس کی عقل کے مطابق قرآن کے شایان شان ہو. مسلمان انصاف سے بتا, 1400 سال کے بعد آج اس بچے کو اتنی عقل ہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب کو اس کے شایان شان جگہ نہ ملے تو نہیں رکھتا. کیا خالق کے متعلق تیرا کیا یہی عقیدہ ہے کہ خالق نے ناپاکوں کی گود میں پاک رسول دے دیا؟ کیا بچے جتنی عقل کی خدا کی نہیں تسلیم کرتے ہیں؟ وہ پاک رسول جس گود میں آیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک ناپاک ہوگی وہ گود. قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ مبارکہ آل عمران, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا, ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. آئے ہے خدا کرے میں جملہ سمجھا پاؤں. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا, ان میں سے
ایک رسول کو مبعوث کیا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب رسول مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت مومن پہلے سے موجود تھے. یہ آیت بتا رہی ہے جب رسول مبعوث ہوئے ان کے مبعوث ہونے کے وقت کچھ مومن تھے، کچھ مومن تھے جن میں اللہ نے رسول کو مبعوث کیا. لیکن حفظ مراتب کا خیال اتنا عظیم ہے خدا کو کہ خدا نے قیامت تک چونکہ اپنے حبیب کو بلند رکھنا ہے، اس لیے اللہ نے ان مومنوں کو رسول جیسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ لقد من اللہ، ہم نے مومنوں پر احسان کیا. یعنی اب ذرا سوچئے، جن پر احسان کیا ہے وہ مومن ہے، جو احسان کیا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نے احسان کیا ہے اسے خدا کہتے ہیں. ذرا سوچ، خدا کرنے والا احسان، جن پر احسان کیا وہ مومن ہے، اور جو احسان بن کے آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یعنی یہ پہلا جملہ، یعنی اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں سے رسول کو مبعوث کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کچھ مومن اس وقت تھے جب رسول مبعوث ہوئے، لیکن آج 1400 سال کے بعد مجھے انصاف سے بتائیے، میلاد رسول میں بیٹھے ہوئے آج ان مومنوں کا ذکر کہیں ہوتا ہے؟ جا کر پوچھیے علماء کرام سے، یہ کون مومن تھے؟ یہ کون سے مومن تھے جن پر اللہ احسان کر رہا تھا؟ تو جب پوچھیں گے آگے سے پہلے جملہ کسی شیعہ تو نہیں ہو گئے. یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. آج اگر کوئی سوال کرے نا کسی سے بھی جا کر، ابو طالب علیہ السلام کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہ تسی شیعہ تو نہیں ہوگی. ہم مولا علی کو سب سے افضل مانتے ہیں، تسی شیعہ تو نہیں ہوگی. ہم مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں. جیسے ہی آپ ان ہستیوں کا ذکر کریں، پہلا جملہ اگر یہی جواب آئے کہ تسی شیعہ تو نہیں ہوگی، پھر سمجھ لینا کہ خدا نے جن پر احسان کیا ہے، جن پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے، اگر ان کا ذکر کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ شیعت کی میراث ہے. میں کہتا ہوں یہ شیعت کی میراث نہیں. اپنی عقل کو چھوٹا نہ کر. اگر تو مسلمان ہے اور اسلام کو مانتا ہے تو پھر یہ شیعت کی میراث نہیں، یہ ہستیاں تو اسلام کی میراث ہے. اگر تیرا ان کے ساتھ تعلق نہیں تو پھر تیرا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر تیرا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ پہلا جملہ تھا. اللہ نے جن گودوں میں رسول کو مبعوث کیا، وہ گودے کیسی تھی؟ یعنی وہ صاحبان ایمان تھے. اب یہاں پر آ کر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے جب صحابہ کرام سے کہتے صحابہ کرام نے نہیں منایا. ارے جو 40 سال پہلے مومن ہوں ان کی عزت. اچھا میں یہاں پر ایک اور آسان کر دیتا ہوں بات کو. آپ جتنی بھی تاریخی کتابیں ہیں، یہ تاریخ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کی بحث چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، تو وہاں پر جو مہاجرین نے دلیل دی اپنے آپ کو خلافت پر حق پر ہونے کی کہ خلافت ہمارا حق ہے، وہ کیا تھی؟ ہم سابقین فی الاسلام ہیں، ہم سابقین فی الاسلام ہیں، اور جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا ہے وہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا ہے. اور اسی دلیل کی بنا پر خلافت مہاجرین کے سپرد کی گئی، انصار نے سپرد کی اسی دلیل کی بنا پر. اب جس دلیل کی بنا پر آپ خلافت لے سکتے ہیں، انہی سے یہ سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ آپ جو خلافت لینے والے ہیں یہ تو 40 سال کے بعد اعلان رسالت کے بعد صاحبان ایمان بنے تھے. پھر آپ افضل ہوئے یا وہ افضل ہوئے جن کی گود میں رسول آیا ہے؟ یعنی اب دیکھیں پردہ کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے. سامعین محترم، اب دوسرا جملہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں رسول خدا کی بہت ساری شان اللہ نے مختلف انداز میں بیان کی. میں اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے مثالیں رکھ دیتا ہوں. دیکھیں خداوند عالم نے پھر یا ایھا النبی کے ساتھ 13 مقامات پر اپنے محبوب سے خطاب کیا. یا ایھا النبی حسبک اللہ،
یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، 13 مقامات پر یا ایھا النبی، میں ساری آیتیں نہیں پڑھ رہا، چھوڑ رہا ہوں گفتگو کو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے محبوب جب یہ مومنات تیرے پاس آتی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ارسال کیا، ہم نے آپ کو بھیجا. 13 مقامات پر یا ایھا النبی، اے نبی. یا ایھا النبی کی کیا معنی ہے؟ اے میرے نبی، اے میرے نبی. یا حرف ندا ہے. ارے جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تمہارے پیٹ میں مروڑ پھرتا ہے. قرآن مجید سے ان 13 آیات کو کدھر لے کر جاؤ گے جب اللہ تم سے کہلواتا ہے یا نبی؟ یہ اللہ تم سے کہلوا کر تمہیں بتانا چاہتا ہے میں خالق ہو کے اسے حاضر سمجھتا ہوں، تو مخلوق ہو کر امتی ہو کر کیوں غافل ہے اس چیز؟ یا نبی. بات پہنچ گئی نا. پھر خداوند عالم نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کو 10 مقامات پر اپنے ساتھ شریک رکھا. یعنی اس وقت تک اللہ اپنے محبوب کے علاوہ کوئی بات قبول ہی نہیں کرتا. کون کون سے 10 مقامات؟ میں 2-3 پڑھتا ہوں، باقی نہیں پڑھتا، وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی پڑھوں گا. سب سے پہلے خداوند عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی کرو اور اس کے رسول کی. فاذو بحرب من اللہ ورسولہ، جنگ جو اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ جنگ کرے گا وہ رسول کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا. یعنی اللہ کے ساتھ جنگ اور رسول کے ساتھ جنگ ایک ہی پیرا ہے میں خداوند عالم نے بیان فرمائی. یہ کیا ہے؟ یعنی خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر اطاعت کرنی ہے تو بھی رسول کی پہلے کرو گے. پھر مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرو گے اور اس کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ قبول کرے گا. اگر بغیر رسول کے اللہ کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا. یعنی محبت میں بھی اللہ شریک ہے، محبت میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ. اللہ، میں جملے کو بدل رہا ہوں، اللہ کے ساتھ محبت میں اس کا محبوب شریک ہے، اطاعت میں اس کا محبوب شریک ہے، جنگ میں اس کا محبوب اللہ کے ساتھ شریک ہے. وَنَقَمُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ کی طرف سے بھی فضل ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی فضل ہے. یعنی عطا میں بھی اللہ اور اس کا رسول ساتھ شریک ہیں. اللہ بھی عطا کرتا ہے، اس کا رسول بھی عطا کرتا ہے. ارے جو اللہ جسے قرآن میں اپنی آیات کے ذریعے اپنا شریک بنا دے، اس معنی میں شریک نہیں کہ وہ رسول اللہ بن جائیں گے، نہیں. اللہ نے رسول کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا کو بتایا، دیکھو میں اللہ ہوں اور میں اللہ کی پہچان کا ذریعہ واحد اکیلا میرا مصطفیٰ ہے. اور جو بھی تم چاہتے ہو جب تک مصطفیٰ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے میں اللہ تمہیں قبول نہیں کروں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بات پہنچ گئی نا. اب اگلے مرحلے میں آتے ہیں. عید میلاد النبی کی دلیلیں. دلیل کیسے دلیل؟ کہنی قرآن سے دکھا. ارے ہم تو ہر بات قرآن سے دکھاتے آئے. ایک اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آیت پڑھوں گی. میں عظمت قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، عظمت رسول کی آیت نہیں پڑھ رہا، قرآن کی عظمت کی آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک موعظہ آیا ہے، ایک نصیحت آئی ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، وہ تمہاری دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہدی، اور ہدایت ہے. اور رحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. یعنی قرآن مجید کی شان اللہ بیان کر رہا ہے. کیا شان بیان کر رہا ہے اللہ؟ شان یہ بیان کر رہا ہے کہ آیا کہاں سے ہے؟ یا ایھا الناس، خطاب انسانوں سے. اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت تمہارے پاس آئی ہے. اس کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. قرآن مجید میں جس کے گھر میں قرآن ہو
اور پھر وہ طویل والے بابے کے پیچھے گھومتا رہے، اس کا مطلب ہے اس کے قرآن سے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ میری بات میں محسوس ہے؟ دیکھیں نا، جو بھی بابا ہے، پیر ہے، ولی ہے، وہ جو تعویذ لکھے گا اگر وہ صحیح لکھے گا تو وہ کسی نہ کسی قرآن کی آیت صحیح لکھے گا۔ اللہ نے ہر گھر میں اس رحمت کو بھیج کر بتا دیا کہ اگر تم اس کے ہو جاؤ پھر تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے تعویذ کا نام قرآن ہے۔ سب سے بڑے تعویذ کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ یہ کرتا کیا ہے؟ پہلا کام اس کا شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جتنی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کی شفا ہے کس میں؟ قرآن میں۔ وَہُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بات انسان سے شروع کی تھی اور مومنوں پہ آ کر ختم کی، یعنی شفا ہے مومنوں کے لیے، آیا ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن شفا ہے مومنوں کے لیے، ہدایت ہے مومنوں کے لیے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سورہ مبارکہ یونس آیت کا نمبر 57، اب اس کے فوراً بعد اگلی آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 58۔ قل بفضل اللہ، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا تم پر فضل ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی تم پر رحمت ہے، فَلْيَفْرَحُوا، پس خوش ہو جاؤ، پس خوش ہو جاؤ، فَلْيَفْرَحُوا، پس جیسے یہ فضل اور رحمت تمہیں میسر آئے تم کیا کرو؟ خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ کہ خدایا تو نے ہم پر یہ احسان کیا کہ شفا والی کتاب، ہدایت والی کتاب، رحمت والی کتاب ہمیں دے دی۔ اس بات پر تم کیا کرو؟ اس میں تمہارے لیے فضل بھی ہے، اس میں تمہارے لیے رحمت بھی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، پس کیا کرو تم؟ خوشی مناؤ۔ بس اتنی بات ختم نہیں کی ابھی اللہ نے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس سب سے بہتر ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہوگا خیر مما یجمعون، تم کائنات کی ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں قرآن رکھو۔ کیا ہے وہ ساری چیزیں؟ ہلکی ہیں اور قرآن بلند ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ آگے کتنی باتیں اللہ نے قرآن کے متعلق بیان کی؟ کتنی باتیں؟ شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ پھر آگے کیا پھر کہا میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے قل بفضل اللہ، یہ فقط شفا ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے تمہارے اوپر؟ اللہ کا فضل ہے، اور کیا ہے اس فضل کے ساتھ وَبِرَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے، نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن شفا ہے مومنوں کے لیے، ہدایت ہے مومنوں کے لیے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، فضل ہے مومنوں کے لیے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور تمہارے پاس ساری کائنات ایک طرف اکٹھی کر لو، اس ساری کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو قرآن ہے۔ یہ خداوند عالم نے قرآن کی شان بیان کی۔ کس کی شان بیان کی؟ قرآن کی۔ اچھا، اس کے ساتھ قرآن کے متعلق کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم یہ قرآن ذکر ہے، اللہ نے فرمایا اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کی، حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہی ترجمہ ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اچھا، نازل کرنے والا اللہ کیسے نازل کیا؟ نازل کیسے کیا؟ قلم کو حکم دیا لوح پہ لکھے، لوح سے جبرائیل نے اٹھایا، جبرائیل نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا، قلب مصطفیٰ سے زبان مصطفیٰ پہ آیا، زبان مصطفیٰ سے آپ کے اور میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ نزول سلسلہ ہے، نزول قرآن ہے، سلسلہ ہے نزول قرآن۔ کہاں سے؟ قلم کو اللہ نے حکم دیا، قلم نے لوح پہ لکھا، لوح سے جبرائیل نے اٹھایا۔ جبرائیل کون؟ جبرائیل عام نہیں، جبرائیل امین،
عام نہیں، جبرائیل امین نے اٹھایا، کہاں پر نازل کیا؟ نزل علی قلبک، اللہ کے محبوب کے قلب پر نازل کیا، قلب سے زبان مصطفیٰ پہ آیا، زبان مصطفیٰ سے آپ اور مجھ تک پہنچا، نازل اللہ نے کیا، لیکن ذریعے کتنے رکھے؟ کتنے ذریعے رکھے؟ قلم، لوح، جبرائیل امین، رسول امین، قلب امین، صداقت زبان رسالت، ان سارے ذریعوں سے ہوتا ہوا اللہ کا نازل کردہ قرآن آپ اور مجھ تک پہنچا۔ اب جن جن ذریعوں سے ہو کر آیا ہے ان ذریعوں میں قلم پاک ہے یا نہیں، لوح پاک ہے یا نہیں، جبرائیل پاک ہے یا نہیں؟ تو جو رہے میری بات پہ میں کچھ بنا کہنا چاہ رہا ہوں، جبرائیل پاک ہے یا نہیں؟ جبرائیل بھی پاک، لوح بھی پاک، قلم بھی پاک، اور جو قرآن آیا ہے وہ قرآن بھی پاک، اور جس دل پہ اتارا ہے، جس دل پہ اتارا ہے راوی کی روایت کے مطابق وہ پاک نہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ لکھا ہے سب نے، صحیح کتابوں میں لکھا ہے، پہلے آئے جبرائیل، انہوں نے رسول پاک کا دل چاک کیا، آپریشن کیا، آپریشن کرنے کے بعد اس میں سے نعوذ باللہ من ذالک وہ سب کچھ نکالا، پھر اس کو آب زمزم سے غسل دیا، پھر جو ہے دوبارہ دل کو جوڑا، پھر قرآن اتارا۔ یہ عقیدہ رسالت پڑھایا جا رہا ہے ہمیں، یہ رسالت کا عقیدہ ہمیں نصاب کی کتابوں میں، سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں۔ اب انصاف سے مجھے بتا، جس قلم نے لکھا وہ پاک تھی یا نہیں؟ بس آخری جملے میرے، جس قلم نے لکھا وہ قلم پاک ہے، جس لوح پہ لکھا گیا وہ لوح بھی پاک ہے، جس جبرائیل نے لایا وہ جبرائیل بھی پاک ہے، جس قلب پہ اتارا وہ قلب بھی پاک ہے، جو اتارا وہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے، اور پھر جس زبان سے نکلا وہ زبان بھی پاک ہے۔ یہی اگر عقیدہ ہے تمہارا تو پھر ذرا سوچ تو صحیح، خالق نے جو کتاب اتاری ہے اس کتاب کے آپ تک پہنچانے کے لیے جتنے ذریعے استعمال کیے ہیں، اگر کتاب کے کوئی ذریعہ ناپاک نہیں رکھا تو جس کے قلب پر اتاری ہے، جن ذریعوں سے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، وہ کیسے ناپاک ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ جن ذریعوں سے مصطفیٰ کو اس کائنات میں اللہ نے بھیجا ہے وہ ذریعے کتنے جو ہے پاک ہوں گے۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا نا تو میں ایک جملے میں جو جس کا پوری امت پر جس عقیدے پر متفق ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ کے سامنے سچ کہتے ہیں، بندوں کے سامنے اور بولتے ہیں، میں وہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں جو امت اللہ کے سامنے بیان کرتی ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں نا تو درود میں دو حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی ایک ہی درود میں دو سلسلوں پر درود پڑھتے ہو، ایک رسول کی اولاد پر پڑھتے ہو، دوسرے رسول کے اجداد پر پڑھتے ہو۔ پتہ نہیں میں نے جملہ کہا ہے کس کو سمجھ میں آیا ہے؟ رسول کی اولاد پر بھی درود پڑھتے ہو، رسول کے اجداد پر بھی درود پڑھتے ہو۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آیا تو یہ مجھے انصاف سے جا کر کسی بھی عالم دین کے ساتھ پر رکھ کر قرآن ان سے اتنا پوچھ، یہ بتا ابراہیم تو سمجھ آ گیا ہے، یہ آل ابراہیم کون سی ہے؟ اگر یہی کہ آل ابراہیم کی اولاد میں ہے تو پھر مجھے کہنے دینا جو ابراہیم کی اولاد ہے وہی تو مصطفیٰ کے اجداد ہے۔ بے شک بے شک۔ جو ابراہیم کی اولاد ہے وہی تو مصطفیٰ کے اجداد ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے درود لوگوں نے ایجاد کیے لیکن نماز میں آج تک کوئی تبدیلی، نصاب میں بھی بدل گیا نا، درود اسکول کی کتابوں میں بدل گیا ہے نا، اللہم صلی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، یہی ہے نصاب آج کل۔ لیکن اگر احمد ہے تو نماز میں بدلا کے دیکھا۔
خدا کرے میں جملہ سمجھا پاؤں. ہمت ہے تو نماز میں تبدیل کر کے دکھا. نہیں تبدیل کر سکتا اس لیے کہ تجھے پتا ہے کہ اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا پھر بھی نہیں بچتی, ایک لفظ کی کمی کی پھر بھی نہیں بچتی. یعنی اللہ اپنے دربار میں تمہیں کھڑا کر کے تم سے یہ اقرار لیتا ہے نبی کے اجداد پر بھی درود پڑھنا ہے, نبی کی اولاد پر بھی درود پڑھنا ہے. اللہ کے سامنے درود پڑھتا ہے, لوگوں کے سامنے رضی اللہ کہتا ہے. یہ جو لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے عقیدے میں فرق ہے, اسی فرق کا نام تو منافقت ہے. یا علی بات پہنچ گئی. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا نا, میں آیت بھی ساتھ پڑھ کے جاتا ہوں, میں قرآن کی آیت بھی ساتھ پڑھ کے جاتا ہوں. دیکھیں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی, جب رسول آئے تو اس وقت مومن تھے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اب جو پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, پروردگار ہمیں بھی مسلمان بنا اور میری ذریت کو بھی مسلمان بنا. سبحان اللہ. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا, پروردگار نہیں کہا نا, من ذریتنا, مجھے بھی مسلمان کر فرما بردار بنا اور میری ذریت کو بھی. اگر اللہ کے خلیل کو مانتا ہے تو بتا جب خلیل نے دعا مانگی تھی پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ میں نے جملہ کہہ دیا ہے, اگر خلیل نے دعا مانگی کیا اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ اگر تو کہے نہیں کیا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کو اپنے خلیل کی پرواہ نہیں. اور اگر اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا تو پتا خلیل نے جن کے لیے دعا مانگی تھی من ذریتنا, وہ جو ذریت خلیل میں مسلمان ہے وہ کون سے ہے؟ وہ ذریت خلیل میں جو مسلمان ہے وہ کون سے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ذریت خلیل میں جتنے بھی نسل در نسل رسول خدا کا خاندان آیا ہے وہ سارے کے سارے مسلمان اور مومن تھے. اب ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے بڑا آسان طریقہ اپنایا, چونکہ صحابہ کرام نے نہیں کیا. ارے جشن منانا ہے تو ان سے پوچھ, جشن منانا ہے تو ان سے پوچھ, ان کی گود میں رسول آیا ہے, انہوں نے جشن منایا. اب میں روایت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس, شاید پہلے میں نے کہیں پڑھی بھی ہو, آپ نے سنی بھی ہو, لیکن چونکہ آپ جہاں پر میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے روایت, حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ابو لہب جیسے دشمن کو اللہ نے کسی نے خواب میں جناب عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور پوچھا بتا دشمنی نبی سے دشمنی کر کے, نبی سے دشمنی کر کے جہنم میں کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک میں آگ میں ڈوبا رہتا ہوں. کہا کبھی تخفیف بھی ہوتی ہے, کہا ہفتے میں ایک دن ایک لمحہ آتا ہے جس وقت اللہ مجھ سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. کہا وہ کون سی ساحت ہے, وہ کون سا لمحہ ہے؟ کہا میں مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میری کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور دوڑتے ہوئے آ کر اس نے مجھے کہا ابو لہب مبارک ہو, اللہ نے تجھے چاند سا بھتیجا دیا ہے. میں اس وقت چونکہ میں اسلام سے تو آشنا نہیں تھا, لیکن بھتیجے کی آنے کی خوشی میں نے کنیز کو کہا تو نے اچھی خبر سنائی ہے, جا میں تجھے اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں. بس جو محمد کے آنے کی وہ ایک پل کی خوشی تھی, ہفتے میں جب بھی وہ وقت لوٹ کے آتا ہے اللہ مجھ سے اس خوشی کے بدلے میں عذاب کو دور کر دیتا ہے. پھر مجھے مسلمانوں کہنے دو نا, روایت صحیح بھی ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے اور ہے بھی ابو لہب کے متعلق. اگر ابو لہب جیسے دشمن سے میلاد رسول کی خوشی منانے کی وجہ سے اللہ عذاب دور کرتا ہے تو پھر عاشق خوش ہو کے منائے, پھر کیوں نہیں دور کرے گا؟ اور بس آخری جملہ اور سامعین محترم آخری دلیل اور اسی بات کو تمام کرتا ہوں. اچھا قرآن کہاں نازل کیا اللہ نے؟ قلب رسول پر, قلب رسول پر نازل کیا. سال میں ایک رات سارے مسلمان متفقن علیہ
نزول قرآن کا جشن مناتے ہیں یا نہیں؟ کون سی رات؟ شب قدر میں شب نزول قرآن کے عنوان سے شبینے کی محفلیں بھی رکھتے ہیں، قرآن کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے سر لگا کے قاری قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کیا ہے اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ کیا نام دیتے ہیں؟ جشن نزول قرآن، یعنی شب قدر کو کیا کس وجہ سے مناتے ہیں؟ جشن نزول قرآن کے عنوان سے۔ اچھا، اختلاف تو نہیں ہے، سارے مناتے ہیں اور منانا چاہیے بھی، لیکن عقل اتنی تو آنی چاہیے بندے کو نا کہ جو کل پہ نازل ہوا وہ اس کے نازل ہونے پر جشن مناؤ تو بدعت نہیں ہے، جس کے کل پر نازل ہوا پھر اس کی آمد کا جشن کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ جو دل پر قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اگر اس کا جشن منا سکتے ہو، اور اللہ نے حکم دیا وَلْيَفْرَحُوا، یہ جو کتاب ہم نے تمہیں عظمت والی دی ہے، اس کتاب کے آنے کی خوشی مناؤ، تو آپ خوشی مناتے ہیں۔ اور سامعین محترم، کتاب کا اور کو مصطفیٰ کا مقام دیکھنا ہے، بس آخری 2 آیتیں آپ کے رحمت تمام ہے۔ کتاب کی شان کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، یہ کتاب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور یہ کتاب تمہارے لیے رحمت ہے، یعنی کتاب فضل بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب فضل بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے۔ آئیے ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں، یہ جو رسول تو نے بھیجا ہے، اس رسول کی کیا شان ہے؟ تو سنیے سورہ مبارکہ احزاب میں کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا وبشر المؤمنین، یہ خوشی کی خبر مومنوں کے لیے ہے کہ اللہ نے رسول کو فضل نہیں بنایا بلکہ فضل کبیر بنا کے بھیجا ہے۔ قل بفضل اللہ، قرآن فضل ہے اور رسول فضل نہیں ہے، فضل کبیر ہے۔ بات یعنی پہلا جملہ آپ کو عظمت رسول کا سمجھ آ گیا۔ دوسرا جملہ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔ جب قرآن رحمت ہے تو کس کے لیے ہے؟ رحمت للمومنین، کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے۔ اب حد قرآن کا اور مصطفیٰ کا تقابل خود کر لے۔ قرآن جیسی کتاب رحمت ہے، کافروں کے لیے نہیں، سکھوں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے نہیں، کائنات کے سارے انسانوں کے لیے نہیں، صرف رحمت للمؤمنین، صرف مومنوں کے لیے۔ اور جس کے قلب پر اللہ نے نازل کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ ساری عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب انصاف سے بتا، قرآن بڑا ہے یا مصطفیٰ بڑا؟ قرآن بڑا ہے یا مصطفیٰ؟ ہم نے یہ جملہ میں نے پچھلے سال کہا تھا، ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم نے خدا کی قسم قرآن کے کہنے پہ مصطفیٰ کو نہیں مانا بلکہ مصطفیٰ کے کہنے پہ قرآن کو مانا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کے کہنے پہ قرآن کو مانا ہے۔ اور آج جو سامعین محترم، اب جب رسول دنیا میں تشریف لے آئے، جس گود میں آئیں گے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بچے کا نام رکھتے ہیں۔ آپ اور میں نام رکھتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، لیکن جس بچے کا جو نام رکھتے ہیں کبھی اس کو نام کا تعارف تو کرواتے ہی نہیں ہے نا۔ بچے کا نام شیر علی رکھ دیا، لیکن عادت ساری کی دلوں والی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا انتخاب ہے، یہ ہماری نگاہ ہے۔ لیکن جب رسول اور آل رسول کے گھر میں جس کو حسن کہا پھر وہ ساری کائنات میں حسن ہی رہتا ہے، جس کو حسین کہیں پھر وہ ساری کائنات میں حسین ہی رہتا ہے۔ اور رسول جسے فاطمہ کہہ دے، رسول جسے فاطمہ کہہ دے پھر وہ قیامت تک فاطمہ ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام آپ نے اور میں نے نہیں رکھا۔ نام کس نے رکھا ہے؟ فاطمہ۔ رسول اللہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ رسول اللہ نے نام رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟
سادات کی دادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ مانی کیا ہے؟ جہنم کی آگ کو بجھانے والی. نام مانی کیا ہے فاطمہ کے؟ جہنم کی آگ کو بجھانے والی. آپ اور میں اگر کوئی نام رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جو نام کے معنی ہو اس پہ بندہ پورا بھی اترے، لیکن اگر رسول نام فاطمہ رکھ دے، آخری بندے تک سیدوں صاحب اس جملے پہ توجہ چاہوں گا، میں سادات سے خاص طور پہ اس جملے پہ توجہ چاہوں گا، اور جو اولاد ہے، جو عاشقان ہے سادات ہیں، ان سے بھی توجہ چاہوں گا. رسول نام فاطمہ رکھیں، معنی قیامت تک کے لیے واضح ہو جائے، جہنم کی آگ کو بجھانے والی. اب اگر قیامت تک کوئی فاطمہ سے محبت کر کے جہنم میں جائے، یہ بھی توہین رسالت ہے، اور فاطمہ سے بغض رکھ کے جنت میں جائے، یہ بھی توہین رسالت ہے. کوئی سیدہ سے محبت کر کے جہنم میں جائے، یہ بھی توہین رسالت ہے. بے شک بے شک. اور کوئی سیدہ سے بغض رکھ کے، دشمنی رکھ کے جنت میں جائے، یہ بھی توہین رسالت ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی چشم بینا نے دیکھ کر نام رکھا ہے. اگر بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا پہنچ گئی ہے، تو پھر مجھے انصاف سے بتا، جس گھر پہ رسول آئے ہیں، رسول کے باپ تو موجود نہیں تھے، یا رسول کا دادا تھا، یا رسول کے چچا جناب ابو طالب تھے، بے شک. اور انہوں نے دیکھ کر کہا محمد. انہوں نے دیکھ کر جیسے ہی چہرہ دیکھا، کثیر روایات کے مطابق یہ نام جناب ابو طالب نے انتخاب کیا تھا، کثیر روایات کے مطابق دیکھتے ہی کہا اس کا نام محمد ہے. قرآن نے احمد بھی بیان کیا تھا، لیکن ابو طالب نے محمد کہا. قرآن نے احمد بیان کیا ہے نام رسول اللہ کا، لیکن جناب ابو طالب نے محمد کہا. تو اللہ نے آذان میں بھی محمد کو قرار دیا، کلمے میں بھی محمد رکھا. تو جو ہے میرے آخری جملے گفتگو کے بس اسی پہ بات تمام کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے نام رکھا محمد. اب قیامت تک جب بھی جہاں پر بھی مؤذن اذان دے گا، وہ محمد کے نام کے ساتھ ہی اذان دے گا. وہ جب بھی اقامت کہے گا، وہ محمد کے نام کے ساتھ ہی اقامت کہے گا. جب بھی کوئی نو مسلم کلمہ پڑھے گا، وہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھے گا. میرے اللہ، کلمے میں بھی محمد، اذان میں بھی محمد، اقامت میں بھی محمد، عقیدے میں بھی محمد. کہا کہ دنیا کو پتا چلے کہ ابو طالب کا رکھا ہوا نام اللہ کو اتنا پسند ہے، ہر مسلمان سے روزانہ اللہ اقرار کروا کر ابو طالب کی عظمت بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ہے خالق کائنات کے عظیم المرتبہ بارگاہ میں